علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ احباب گرامی قدر، انسانی آنکھیں جب بے لگام ہوتی ہیں تو اکثر فاحش کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محققین کے نزدیک بد نظری الخبائث کی مانند ہے۔ ان دو سراخوں سے ہی فتنوں کے چشمے ابلتے ہیں جو معاشرے اور ماحول میں فحاشی، عریانی اور بے حیائی کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ہر مومن کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ نہ غیر محرم عورت پر نظر پڑے، نہ اس کے اندر شہوت کی آگ بھڑکے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور اصولی بات بھی یہی ہے کہ برائی کو ابتدا ہی سے ختم کر دیا جائے۔ اور عام مشاہدے کی بات ہے، جن لوگوں کی نظریں قابو میں نہیں ہوتی ان کے اندر شہوت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان سے فحاشی کا ارتکاب کروا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ حضرات گرامی قدر، یہ آیت مومنین کے لیے کامل اور مکمل پیغام ہے۔ اس آیت کے ابتدائی حصے میں مومنین کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کی طرف تمہارا دیکھنا جائز نہیں، ان چیزوں سے اپنی نظریں چکا کے رکھے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ غض بصر ابتدا ہے اور حفاظت فرج انتہا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جس کی نظر قابو میں نہیں، اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں۔ احباب گرامی قدر، اور اس آیت میں تیسری بات ذالک ازکی لہم، جب تم اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں پاکیزگی آئے گی، عبادت میں یکسوئی نصیب ہوگی، نفسانی، شیطانی اور شہوانی وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھنا، بد نظری کی وجہ سے سکون قلب سے محروم ہو جائیں گے، دلوں میں حسرتوں کی بھرمار ہوگی اور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ قوی ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے جو انسان کے دل کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ احباب گرامی قدر، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔